بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ خدا یہ کہے کہ یہ جسم میرا، یہ باڈی میری، یہ زندگی میری، تو میری لائف ہے، میری مرضی، میں جیسے گزاروں۔ آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ مولوی کون ہوتا ہے ٹوکنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ تو 5 منٹ کے لیے سوچو، جسم تیرا تب ہے جب تو نے اسے بنایا۔ کسی کو اگر تو نے اپنے جسم کو بنایا ہے تو 1 منٹ کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو روک کے دیکھا۔ یہ دل کی دھڑکن بتاتی ہے یہ جسم تیرے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں اگر تو نے بنایا، تیری ملکیت ہے، تیری انویسٹمنٹ ہے، تو پھر تیری مرضی، تو جس طرح چاہے اس کو اسی طرح استعمال کر۔ لیکن اگر کسی اور نے اس جسم کو بنایا تو وہ اس جسم کی بہتری تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مستحبات، مکروہات، دیکھیے دین زندگی میں ایک تعادل کو پیدا کرے گا۔ جب آپ کو اپنی لائف کا مقصد پتہ چلتا ہے نا تو زندگی میں کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے۔ اور شہوانی حیوانی زندگی گزارنے سے انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک خاتون بد حجاب ہو کے چلے، وہ سمجھ رہی ہے کہ زندگی میں سکون ہے۔ ایک خاتون محجبہ ہو کے چلے، یہ ایک ڈاکومنٹری تھی کسی نے بنائی تھی کسی روڈ پہ، ایک خاتون کو بالکل بد لباس پہنا کے، نیم برہنہ لباس پہنا کے یورپ کی کسی اسٹریٹ پہ چلایا گیا۔ جب وہ اس روڈ پہ چلنے لگی، دیکھیے الہی احکام اور قوانین کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو بتائیں۔ جب جوان دیکھے گا، جب یہ بچی دیکھے گی، آج وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم دین کو زبردستی لوگوں پہ امپلیمنٹ کریں۔ آپ عقل، لاجک اور اس کے اثرات بھی لوگوں کو بتائیں، اس سے دین کی کرامت کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک کرامت دینی کو نہیں سمجھیں گے تب تک زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ تو یہ خاتون نیم برہنہ لباس پہن کے چلی۔ اب جب یہ چلنے لگی، اس روڈ پہ مثلاً 300-250 مرد حضرات جو تھے، ہر مرد نے اس خاتون کو بری نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ کئی لوگوں نے اشارے کیے، کئی لوگوں نے نمبر دینے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے ان کے ساتھ فزیکل بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ایک سینریو تھا جو اسلامی احکامات کے خلاف تھا۔ پھر اسی خاتون کو حجاب کرا کے اسی روڈ سے انہی مردوں کے بیچ سے گزارا تو وہ خود انگریز پریشان تھا۔ نہ ایک مرد نے اسے دیکھا، نہ ایک مرد نے اسے چھیڑا، نہ کسی نے اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی۔ اس کو خود کہنے لگے، آج ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام عورت کو بچانا چاہتا ہے۔ اکثر گناہ یا خواتین کے ساتھ مسائل کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پہ وہ خود کو معرض گناہ میں ڈالتی ہیں نا۔ کئی آج کل یہ نعرہ مارتے ہیں مولانا حیا تو دل میں ہوتا ہے، ذہن پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ پھر یہ مثالیں دی جاتی ہیں، فلاں برقع پہنتی تھی وہ بری تھی، فلاں یہ کرتی تھی وہ یہ تھی۔ یعنی اس کو اگر مثالیں بھی ڈالنی ہیں تو بری مثالیں ڈھونڈنی ہیں۔ اس کو کوئی جناب سیدہ نظر نہیں آتی، اسے بی بی زینب نظر نہیں آتی، اسے شہید باقر صدر کی بہن نظر نہیں آتی، پاک و پاکیزہ خواتین بی بی معصومہ قم نظر نہیں آتی۔ کہ اچھائیوں کے لیے معیار ڈھونڈو تو اچھا معیار ڈھونڈو نا۔ کسی مومن کو میں نے کہا بھائی داڑھی رکھو گا، مولانا داڑھی والوں نے کون سا تیر مار دیا کہ ہم داڑھی رکھیں؟ بھائی انہوں نے نہیں مارا، تو مار دے۔ یا بغیر داڑھی والوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ کبھی بھی معاشرے میں سمبل وہ نہیں ڈھونڈا کرتے جو برے ہیں۔ کہ حضرت علی کی داڑھی نہیں تھی، کہ امام خمینی کی داڑھی نہیں تھی، کہ سبط جعفر کی داڑھی نہیں تھی، آپ کو صرف برے کردار کی نظر آتے ہیں۔ اسلام ظاہری حلیے پہ بات نہیں کرتا، اسلام نام ہے اطاعت خدا کا۔ اب تو اطاعت خدا کر، اگلا بندہ ہو سکتا ہے مسجد میں بھی زنا کرے، مدرسے میں بھی زنا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سارے مدرسے برے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ساری مسجدیں بری ہیں۔ پھر تمہاری سوچ میں اور اس کی سوچ میں کیا فرق ہوا جو کہے کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی، آج کے بعد ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ معلوم فرماتے ہیں مومن حکیم ہوتا ہے، حکیم دین کی حکمتوں کو سمجھتا ہے۔ کچھ ایسے مسلمان جو حکمت آئے دینی کو نہ سمجھے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک داڑھی والا بندہ، ایک سر پہ امامہ رکھنے والا اگر کوئی غلطی کر دے کہتے سارے مولوی برے ہیں۔
ایک نمازی مثلا مولانا میں نے بیٹی دی اور آپ نے مجلس پڑھی بیٹیاں متقیوں کو دینی ہے، میں نے ایک نمازی کو بیٹی دی، اس نے اتنا میری بیٹی کو مارا اور تنگ کیا اور آج میری بیٹی کی طلاق ہو گئی، یہ سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے فلسفہ تقویٰ نہیں سمجھا۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میں نے کہا نماز تو شعر بھی پڑھتا تھا، نماز تو ابن سعد بھی پڑھتا تھا۔ تقویٰ کا مطلب ہے خوف خدا، تقویٰ کا مطلب ہے کسی کا مال نہ کھائے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے حضور خدا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ اللہ کے حضور کو محسوس کرے۔ کثرت نماز تقویٰ کا نام نہیں، کثرت عبادت تقویٰ کا نام نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا وہ نماز کثرت سے کیوں پڑھ رہا ہے، تم یہ دیکھو صرف واجبات کو ادا کر رہا ہے، عادتاً کر رہا ہے یا عبادتاً کر رہا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، کئی لوگ دیتے ہیں نام و نمود کے لیے، لیکن خوف خدا کا پتہ کیسے لگانا ہے؟ معصوم نے فرمایا معاملات سے پتہ چلتا ہے، ڈیلنگ سے پتہ چلتا ہے، اسے پیسہ دے اس سے پیسہ لے، پتہ چلے گا اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہے، نہ یہ اللہ والا ہے نہ علی والا ہے، ایسی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ تو فرمایا اے مومن صاحب حکمت من، دین کے جتنے احکامات ہیں وہ حکیمانہ ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مولا علی کا زمانہ ہے، رسول خدا کے جاتے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، اسلام فتح ہو گیا، مسلمانوں کی اکثریت، مولا علی اب حاکم بن چکے ہیں، یعنی چوتھی خلافت کا زمانہ۔ ایک شخص آیا، اس نے مولا علی پہ اعتراض کیا، یا علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ امام نے کہا کون سی سنت؟ کہ نبی کا فرمان ہے اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، داڑھیوں کو خضاب کیا کرو۔ یا آپ رنگ برنگی داڑھیاں دیکھتے ہیں نا مفتیوں کی، کہ داڑھیوں کو خضاب کیا کرو۔ خضاب مطلب داڑھی لال ہو جاتی ہے، مہندی کا خضاب کریں گے آپ۔ امام نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، رسول خدا کا یہ فرمان بھی ہے اور نبی نے فرمایا بھی تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بنایا کرو۔ امام نے کہا اس زمانے میں ہم اقلیت میں تھے، یہودی اکثریت میں تھے۔ مثلاً اب آپ مثال دے رہا ہوں، مثلاً عباس ٹاؤن میں مثال دے رہا ہوں 20 گھر شیعوں کے مثال دے رہا ہوں، اور مثلاً 100 گھر وہابیوں کے، حالانکہ برعکس ہے اکثر شیعہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، مثلاً 20 گھر شیعوں کے ہوں، 100 گھر وہابیوں کے ہوں۔ تو مثلاً ایک وہابی دشمن اہل بیت کا جو حلیہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو بولے یار اپنا حلیہ وہابیوں جیسا نہیں بنانا، ہم ہیں ہی 20 اور تمہارا بچہ ایسا حلیہ بنا کے نکلے دنیا سمجھتی ہے مثلاً وہ بھی وہابی ہے، تو اپنا حلیہ ان سے مختلف رکھا کرو۔ تو جب اکثریت ہوتی ہے نا، مثلاً آپ یورپ چلے جاتے ہو، آپ کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جاتے ہو تو انگریز سوسائٹی ہے، اب ان انگریزوں کا ایک خاص حلیہ ہے، آپ ہو اقلیت میں، تو ہمیشہ اقلیت کو اکثریت کو کاپی نہیں کرنا چاہیے، اپنی ایک خاص شناخت بنایا کرو۔ تو وہاں پہ یہودی زیادہ تھے، جب یہودی زیادہ تھے، یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے تھے، سفید داڑیاں تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی داڑیاں رکھنا جب شروع کر دی سنت نبی کے مطابق، اور ان کی بڑی بڑی داڑیاں، جب چلتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا کون سی داڑھی محمد والی ہے اور کون سی داڑھی کسی یہودی والی ہے۔ تو رسول نے کہا خضاب کرو تاکہ پتہ چلے، اور دوسرا تم اقلیت میں ہو، تھوڑے جوان بھی لگو گے۔ تو امام نے فرمایا آج مسلم معاشرے نے یہودیوں کو ہضم کر لیا ہے، آج کوئی یہودی ہے ہی نہیں، آج ہم سارے مسلمان ہیں۔ تو آج اگر میں جیسا رکھوں گا ویسا اسلام کی شناخت ہوگی، کیونکہ ہم اکثریت میں، اب ہم پہچان بناتے ہیں، یہودی پہچان نہیں بناتا۔ تو امام فرماتے ہیں حکم دیکھا جاتا ہے، سنت کس حکم کے مطابق تھی، کون سا زمانہ تھا، آج کون سا یہودی ہے۔ آج جیسی داڑھی علی رکھے گا ویسی داڑھی مسلمان کے لیے سنت بن جائے گی، دین کی حکمت ہے۔ اب بعض مسلمان آپ دیکھتے ہیں وہی پرانے کوئی بڑی بڑی زلفیں رکھنی ہیں، رسول خدا کی بڑی زلفیں تھیں، اور ہمارے بعض شیعہ کہتے ہیں کانوں میں بالیاں پہننی ہیں، مولا علی نے بالیاں، بھائی زمانہ دیکھا جا رہا ہے، بالفرض بھی اگر بالی پہنی تھی وہ زمانہ کون سا تھا؟ ہو سکتا ہے پورے مکے میں سارے مرد بالیاں پہنتے ہوں، لیکن آج زمانے میں بالیاں کون پہنتا ہے یا کون پہنتی ہیں؟ ہر زمانے میں ایک چیز کسی کے لیے نشانی ہوتی ہے، تمہیں عرف عام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ متدینین متقین کے عرف میں کون سی چیز اچھی ہے۔ عرف عام سے مراد بھی فاسقوں کا عرف نہیں، جاہلوں کا عرف نہیں۔ اب بندہ مثلا انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، مولانا آپ نے کہا تھا جو عرف عام ہو وہ پہنو، تو یہاں عرف عام میں مثلا خواتین دوپٹے نہیں پہنتی اور مرد جو ہیں مثلا ایسے کپڑے پہنتے ہیں، تو مولانا ہم تو عرف عام کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، کن کا عرف عام؟
اتقیاء کا عرف عام، علماء کا عرف عام۔ مثلا آپ آج امام زمانہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، پردے غیب میں ہے، آج ہمیں کن کا عرف دیکھنا ہوگا؟ مراجع کا، علماء کا، زہاد کا۔ بھائی کوئی مرجع ہے جس نے بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوں، مثال دے رہا ہوں، کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی ہے جس نے کان میں مثلا کچھ پہنا ہو، کوئی نہیں پہنتا۔ تو عرف عام کو دیکھنا وہ آپ کے لیے کیا بنتا ہے؟ حجت بنتا ہے۔ امام علی کے زمانے میں عرف عام کچھ اور تھا، زمانہ بدلتا گیا۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی شان پہ صلوات کریں۔ دیکھیے کس طرح ظاہری لباس بدلتا گیا ہر زمانے کے ساتھ ساتھ۔ مولا حسن کا زمانہ ہے، بندے نے آ کر امام حسن پہ اعتراض کیا کہ مولا حسن آپ نے اتنا بہترین لباس پہنا ہے، نرم لباس۔ اس زمانے میں کاٹن بہت مہنگی تھی، امام نے پیور کاٹن، بالکل نرم کاٹن کیا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ تو کہا مولا حسن آپ نے اتنا نرم کپڑا پہنا ہے، آپ کے بابا علی جو لباس پہنتے تھے اس پہ چپٹیاں تھیں، مجھے دیکھیے میں آپ کی بابا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میری جوتیاں پھٹی ہوئی، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میں وہی خشک روٹی کھاتا ہوں جو آپ کے بابا کھاتے تھے۔ امام نے فرمایا یہی تو تجھ میں اور ہم میں فرق ہے، لکیر کے فقیر نہ بنو، حکم اہل بیت کے فلسفے کو سمجھا کرو۔ امام نے فرمایا جس زمانے میں میرے بابا رہتے تھے وہ فقیروں کا زمانہ تھا، نیا نیا اسلام آیا تھا، ہر صحابی کے پاس دو دو جوڑے ہوتے تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ایک صحابی نے اپنا نچلا طبقہ دوسرے صحابی کو دیا، نبی نے سیغہ اخوت پڑھوایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، گھر شیئر کرو، کپڑے شیئر کرو، مال شیئر کرو، پیسہ شیئر کرو۔ مسلمان کھانے کے لیے حلال تھے، اس زمانے میں میرے بابا کاٹن کے کپڑے پہنتے۔ حکم ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہو ویسا لباس پہنا کرو۔ دوسری بات، میرے بابا حکومت پر آئے اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ لباس پہنے جو اس کی رعایا میں سے سب سے غریب پہنا کرتے ہیں۔ کل کے دن قیامت میں کوئی فقیر اللہ کو یہ نہ بولتا کہ علی نے مجھ سے بہتر لباس پہنا تھا۔ علی حاکم وقت ہے، حاکم پر لازم ہے رعایا محسوس کرے کہ یہ بھی مجھ جیسے کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی مجھ جیسا کھانا کھاتا ہے، اس کی زندگی کا رہن سہن بھی مجھ جیسا ہے، اسے حق نہیں وہ پرتعیش بنگلوں میں رہے، پرتعیش لباس پہنے۔ امام نے فرمایا میرے زمانے میں مسلمانوں کے مالی حالات بڑے بہتر ہیں، لوگوں کا جو طبقہ ہے غربت ختم ہو چکی ہے، جو میں لباس پہنتا ہوں وہ معاشرے کا متوسط طبقہ بھی پہنتا ہے، میں نے اس سے بہتر لباس نہیں پہنا۔ چلے جا محلے میں کتنے لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے مجھ جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا دین ہم سے پوچھا کرو، ہمیں دین سکھایا نہ کرو۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صوفی آیا، عربی میں صوف کہتے ہیں ریچھ کی کھال کو، جیسے آج بھی انگریز کھال اتار کے اس سے کپڑے وپڑے بناتے ہیں نا، تو صوف سے اس کی کھال سے لباس بنتا تھا، لباس بڑا گرم ہوتا تھا۔ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا دیکھیے میں حقیقی علی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں نے وہ سخت لباس پہنا ہے، آپ نے بہترین لباس پہنا۔ امام نے اسے بھی وہاں پہ امام نے صوفیوں کی کیا کی ہے؟ مذمت کی ہے کہ صوفیوں میں درایت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے متقی بنو، یہ شادیاں نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق کیا انسان تاکہ عبادت کرے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں، ہم لفظ کے تقابل میں مثلا میں بولتا ہوں لفظ عبادت، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب عبادت بولتا ہوں؟ فوراً آتا ہے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ حالانکہ یہ سب سے غلط تصور ہے۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب روزہ نہیں ہے۔ اگر مطلب نماز اور روزہ ہوتا تو یہ دشمنان اہل بیت بھی کرتے تھے۔ خوارج تہجد گزار تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے بڑے عالم تعجب میں اپنی جان بچا بچا کر میں درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ اگر ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی ہے میرا سر قلم کر دیں گے۔ تو میں دیکھ رہا تھا درخت کے اوپر ایک خاتون کے پیٹ میں بچہ تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کس کی ماننے والی ہو؟ کہ علی کی ماننے والی ہوں۔ کہ میری نگاہوں کے سامنے زندہ زندہ اس کی شکم کو چاک کیا، اس کی شکم سے بچہ نکالا۔ خاتون تو وہیں مر گئی، اس کے بچے کو، نومولود بچے کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہیں پہ قتل کیا۔ کہ یہ ظلم کا عالم تھا،
اور اسی موقع پہ ہاتھ دھو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز تہجد کا وقت ہے. تہجد میں وہ گریا، وہ رقت کہ تصور سے باہر تھی. انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، پھر ایک بندہ کھجوریں لے کر آیا. کہا یہ ہمیں کسی کو لوٹا ہے، غنیمت میں کھجوریں ملی ہیں. کہا بیٹھو عدالت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں. کہا ایک ایک کر کے کھجوریں تقسیم کی. آخر میں 2 بندے تھے، ایک کھجور رہ گئی. کہ اب اس ایک کھجور کا کیا کریں؟ کہ اتنی ظرافت کے ساتھ اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. کہ یہ ایک تیرا، یہ ایک میرا. یہ تھی خوارج کی عدالت. لیکن حکمت نہیں تھی، تعقل نہیں تھا. صرف دیندار بننا ضروری نہیں ہے. دینداری میں جب تک عقلانیت نہیں ہے، دینداری کا کوئی فائدہ نہیں.